وادی سوات خطہ عرضی پر جنت کا نمونہ ہے۔ یہ ایک ٹورزم ہب ہے، یہاں نہ صرف اندرونی ملک بلکہ بیرونی ملک سے بھی سیاح بڑی تعداد میں ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں کے حسین مناظر سے لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس دفعہ مونسون بارش کا سیزن جو ہے وہ وقت سے پہلے شروع ہوا ہے، اس وجہ سے ندی نالوں میں بہاؤ میں اضافے کے ساتھ ساتھ دریائے سوات کے پانی میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ چونکہ یہ ایک سیاحتی علاقہ ہے، سیاح بڑی تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں، تو گزشتہ روز یہاں پہ ایک سیاحوں کے ساتھ ایک المناک حادثہ بھی ہوا ہے، جس میں لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک ہی خاندان کے 7 افراد جو ہے وہ جان بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ایک سیاح تاحال لاپتہ ہے۔ ان کے لیے یہاں پہ ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سوات کے ریسکیو 1122 کے ترجمان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ریسکیو آپریشن شروع کیا ہے، ان کو کتنی جو ہے کام کرنا پڑا ہے اور ابھی وہ آگے کن کن علاقوں پہ سرچ آپریشن کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ کالام کا جو حادثہ ہوا ہے، آپ لوگوں کو اطلاع ملی تو آپ لوگوں نے کتنی ایفرٹس اس میں کی ہے، اور جو سیاح لاپتہ ہے ابھی تک ان کے حوالے سے ریسکیو آپریشن کن کن علاقوں میں جاری ہے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ سر۔ ایسا ہے کہ ہمارے کنٹرول روم سوات کو اطلاع موصول ہوئی 6:58 پہ کہ اس طرح انسیڈنٹ ہوا ہے کہ اپر سوات کے سیاحتی مقام کالام ہے نا، اس پہ کشتی کا جو وہ کشتی الٹی ہو گئی، اس میں تقریباً 6 افراد، پہلے اطلاعات اس طرح کہ 6 افراد فیل مطلب پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے پر ہم نے کنفرم کیا تو اس جائے وقوع پر لوگ پہنچے، پہلے وقت سے پہلے مقامی لوگوں نے اس کے 6 افراد کی ڈیڈ باڈی نکالی تھی۔ بعد میں جو ہے نا وہ ریسکیو 1122 اور لوکل جو لوگ ہیں اس کی گاڑیوں میں جو ہے نا وہ کالام ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ادھر سے ضروری کارروائی کے بعد اس کی جو لاشیں ہیں وہ لاہور بھی منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ابھی تک ایک لاش جو ہے نا وہ دریائے سوات کے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، لاپتہ ہے۔ اس کے لیے سرچ آپریشن جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی آج تیسرے روز بھی جاری ہے جی۔ اچھا، یہ پچھلے سال بھی سیلاب آیا تھا، اس میں بھی کافی نقصان ہوا تھا، ریسکیو 1122 نے اس میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلے سال جو نقصان ہوا اور اب جو نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، یا جو مونسون کا جو الرٹ جاری کیا گیا ہے، اس کے لیے ریسکیو 1122 کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی اس طرح ہے کہ سوات میں بحرین، اس طرح چارباغ و زہیلا، اس کے علاوہ پیزا گڑھ، بائی پاس، کبل اور بریکوٹ میں جو ہے نا وہ ریسکیو ٹیم تعینات کیے گئے ہیں اور دریائے کے کناروں پہ وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، دن اور رات 24 گھنٹے وہ ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ اور کالام کا جو انسیڈنٹ ہے، کالام کا جو جگہ ہے نا اسپاٹ، یہ بہت دور ہے۔ اس طرح آپ لوگوں کو ادھر پتہ ہے کہ ادھر جانا بہت مشکل ہوتا ہے نا، کیونکہ ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ ہمارا پہلا رسپانس اس میں ہوتا ہے 1 گھنٹہ 15 منٹ تک، پہلے ایمبولینس پہنچ گئی تھی، لیکن یہ آؤٹ آف ریچ ہے، دور ہے مین سٹی سے۔ یہ جو انسیڈنٹ رپورٹ ہوا اس پہ تقریباً ریسکیو 1122 کی 8 گاڑیاں موقع کی طرف روانہ کر دی گئی تھیں، لیکن یہ ادھر سگنل کا ایشو تھا، رابطہ نہیں ہو رہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 8 گاڑی جو ہے نا وہ موقع کی طرف روانہ ہوئی ہے اور موقع پر پہنچ گئی تھیں، اور واٹر ریسکیو آپریشن نہیں ہے وہ بھی سٹارٹ کیا رات کے وقت کو۔ اچھا، جو سیاح لاپتہ ہے تو اس کے لیے یہ آپریشن کب تک جاری رہے گا؟ جب تک یہ ڈیڈ باڈی نہ ملے اس وقت ٹائم جو ہے اس تک وہ رہے گا جاری۔ بہت شکریہ جی۔ جی، جیسا کہ آپ نے ریسکیو 1122 کے جو ترجمان ہیں ان کی باتیں سنی، انہوں نے کہا کہ ہم وقت پر پہنچے اور ہم نے امدادی کارروائیوں میں حصہ بھی لیا، اور اب جو سیاح لاپتہ ہے ان کی تلاش کے لیے یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ ڈیڈ باڈی ریکور نہیں ہوتی۔ اب ہم چلیں گے کالام کے جو سیاحتی علاقہ ہے وہاں کے سینئر صحافی کے پاس، ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس واقعے کو رپورٹ کیا تو انہوں نے کیا دیکھا اور ان کا اس حوالے سے کیا خیال ہے۔ اچھا جی، آپ کالام کے پریس کلب کے جو اپر سوات پریس کلب ہے ان کے ممبرز بھی ہے، تو آپ نے اس واقعے کو رپورٹ بھی کیا ہے، آپ نے کیا دیکھا؟ حکومتی انتظامات کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور مقامی لوگوں نے کتنے ایفرٹس کی وہ بھی بتائیے گا۔ بہت شکریہ جی۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، جس ٹائم مہوڈن سے پلا جھیل میں یہ المناک اور افسوسناک واقعہ جو پیش آیا، اسی ٹائم وہاں کی میں بیسیکل وہاں کی مڈلتان سے جو بلانگ کرتا ہوں، کیونکہ وہاں پر سارے لوکل جو لوگ ہیں وہ ہمارے رشتہ دار اپنا ہی لوگ ہیں، کیونکہ اسی ٹائم اس نے ہمارے ساتھ رابطے کی کہ اسی طرح کوئی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ میں نے خود ریسکیو 1122 یہاں سوات کی جو کنٹرول رومز ہیں ان کو باقاعدہ کال کیے ہیں، تقریباً 5 منٹ تک میں نے کال کرتے رہا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ تو بعد میں ڈی پی او سوات کو میں نے فون کیا،
अपर स्वात का जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको बाकायदे मैंने फ़ोन किया कि भाई इस तरह वाक़या हुआ, आप लोग फौरी वहाँ पर रिस्पांस करें। तो बाद में तकरीबन 6 डेड बॉडीज़ जो था वो वहाँ पर मुकामी लोग ने अपने मदद आपकी तहत वहाँ जो झील से निकाल कर अपने गाड़ी में डाला। वहाँ से फिर रेस्क्यू का जो इदारे हैं, यकीनन मैं आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ पर महोडन एक सियाती स्पॉट्स है, वहाँ पर रेस्क्यू के लोग बिल्कुल है नहीं है, क्योंकि तकरीबन 5 लोग रेस्क्यू के वो कलाम में वहाँ पर रह रहे हैं। कलाम से लेकर महोडन झील तक तकरीबन 22 किलोमीटर रास्ते हैं। 22 किलोमीटर वहाँ पर कोई तकरीबन 3 घंटे बाद वहाँ पर जो है ना रेस्क्यू के जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे। जो डेड बॉडीज़ वहाँ पर मुकामी लोगों ने 2 ज़ख्मियों को वहाँ से अपने गाड़ी में डालकर जो कलाम का जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर लाया। बदकिस्मती से वहाँ पर लाइटिंग नहीं था, डॉक्टर्स मौजूद नहीं था, तो फिर वो बेचारा तड़पते तड़पते दम तोड़ गए, क्योंकि वहाँ पर मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर वहाँ पर जो उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड किया, पूरी रात एहतजाजी धरना भी दिया है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ की रेस्क्यू इदारे की मैं बात करूँगा बिल्कुल नाकाम हो चुका है। एक मिसाल मैं आपको दूंगा, पिछली साल सानी बाईपास जो हुआ वहाँ पर रेस्क्यू का जो कारकर्दगी है वो सारे के सामने है। वहाँ पर सूबाई गवर्नमेंट ने रेस्क्यू और ज़िली इंतज़ामिया को कसूरवार ठहराया, फिर चंद लोगों को मुअत्तल भी किए हैं। 1 हफ्ते बाद उसको दोबारा पोस्टिंग की उसी जगह पर। तो फिर मुकामी लोगों ने यहाँ की डिस्ट्रिक्ट स्वात और ख़ास कर बाहर से जो सयाह हैं उसने सूबाई गवर्नमेंट पर तनकीद भी शुरू की है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट सिर्फ मजम्मत तक रह चुका है। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने यहाँ के कालाम के जो मकामी सहाफ़ी है जिन्होंने इस वाक़े को उसी वक्त रिपोर्ट भी किया, उनकी बातें भी आपने सुनी कि जो ज़िली इंतज़ामिया है, रेस्क्यू 1122 के जो अमला है, उन्होंने कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई और वक्त पर नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से हलाकतों की तादाद जो है वो बढ़ गई है। पाकिस्तान में चूँकि इस दफ़ा मानसून का आगाज़ जो है वो वक्त से पहले हुआ है, PADM NDME की तरफ से अलर्ट भी जारी किया जाता है, लेकिन असल मसला तैयारी का है। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे कोई तैयारी देखने में नहीं आती, जिसकी वजह से ये हादसात रुनमा होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।